بات مجھے عرض یہ کرنی ہے، ایک شخص اس کے اندر ایسا تھا کہ وہ ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے نہیں آیا تھا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قال وما ریاض الجنہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق الذکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ جب آپ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جنت کے باغ کیا ہے؟ دنیا میں ہم تو دنیا کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں، تو جنت کے باغ کیا ہے؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلق الذکر، کہ ذکر کی مجلسیں، یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جم کر بیٹھا کرو۔ جب دین کی بات ہو، ذکر کی مجلس ہو، لوگ ذکر کر رہے ہوں، چاہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں اور چاہے وہ کلمے کے اندر لگے ہوئے ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے اندر ہوں، یہ تمام کی تمام ذکر کی مجلسیں ہیں، ان کے اندر خوب چرا کرو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو، انسان چرتا ہے، جانور چرتا ہے۔ چرتا کون ہے؟ انسان تو کھاتا ہے اور جانور چرتا ہے، لیکن یہاں پر چرنے کے بارے میں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے اندر جب بیل جاتا ہے اور وہ گھاس کے اندر چرنے لگتا ہے، کھیت کے اندر کھانے لگتا ہے، وہ ہٹانے سے بھی ہٹتا نہیں ہے، مالک کے ڈنڈے کھاتا ہے لیکن پھر بھی کھیت سے ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر فرمایا کہ خوب چرو، یعنی حوادث پیش آئیں اور پریشانیاں آئیں اور تمہارے سامنے تقاضے آئیں اور کسی کا فون آ جائے تو اس کو بند کر دو اور اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرو، اپنے کام کو آگے پیچھے کرو اور ذکر کی مجلس کے اندر کثرت سے بیٹھو، جم کر بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھا فرشتوں نے کہ لوگ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لوگ تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، کہ تمہاری ضرورت کی چیز یہاں پر ہے، جس چیز کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہاں پر موجود ہے۔ اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور فرشتے آنے کے بعد دیکھتے ہیں اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لمبی قطار لگا لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر فرشتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود معلوم کرتے ہیں فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ رب العزت فلاں شہر فلاں بستی کے اندر سے ہم آ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ آپ کا نام لے رہے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ذکر کے اندر مشغول تھے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ذکر کی مجلسیں اتنی بڑی مجلسیں ہیں اور اللہ رب العزت کی ان پر اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ذکر کی مجلس پر میرے محترم بزرگوں، صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ذکر نہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، یہ بھی ذکر کی مجلس کے اندر شامل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک منٹ سے بھی کم کی تعلیم ہوتی ہے اور ہم لوگ وہاں سے بھی اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 منٹ سے بھی کم کی تعلیم ہوتی ہے اور اس مجلس کو بھی ہم چھوڑ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت تو اپنا نکالنا پڑے گا،
اپنے وقت کو نکالنا پڑے گا، اور اس کام کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا۔ تب میرے بھائیوں ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنا ہم زندگی کا کتنا سارا حصہ، اپنے دن کا کتنا سارا حصہ اور کتنا سارا وقت ہم دنیا پر لگا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا اور اپنے دن کا کتنا کم سے کم وقت ہم دین کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہم کمپیئر کریں، اس چیز کے بارے میں دیکھیں، اور حدیث کو آگے بیان کر دوں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز کی تمنا کر رہے تھے، کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس چیز کی انہیں چاہت تھی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت جنت کی طلب کر رہے تھے، انہیں جنت کی خواہش تھی، جنت کا شوق تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، کہ اگر دیکھ لیتے، اگر آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو آپ کی تصویر کے اندر اور آپ کے ذکر کے اندر، آپ کے شوق کے اندر اور بھی زیادہ آپ کی بڑائی بیان کرتے، اور بھی زیادہ آپ کی تصویر بیان کرتے۔ فرشتے عرض کر اللہ رب العزت فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ کی دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھا نہیں پھر بھی دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے اور کیا کرتے؟ اللہ اگر آپ کی دوزخ کو دیکھ لیتے تو وہ تو آپ سے اور بھی زیادہ دوزخ سے پناہ مانگتے، وہ تو آپ کی دوزخ سے اور بھی زیادہ بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس پر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک بات عرض کرنی ہے کہ آپ نے سب کی مغفرت کر دی، کہ ہاں سب کی مغفرت کر دی، ایک بات مجھے عرض یہ کرنی ہے۔ ایک شخص اس کے اندر ایسا تھا کہ وہ ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے نہیں آیا تھا، وہ آپ کا جب نام لیا جا رہا تھا، آپ کی بڑائی بیان ہو رہی تھی، وہ آپ کی اس ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا یا اپنی ضرورت سمجھ کر وہ بیٹھ گیا، لیکن مجلس کے اندر بیٹھنے کی اس کی نیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذکر کرنے والے اتنے بابرکت ہیں، اور یہ ذکر کی مجلسیں اتنی بڑی ہوئی ہیں اور اتنی بابرکت مجلسیں ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے، اس جو خامخواہ آیا تھا، جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، کسی کام سے آ کر بیٹھا تھا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیو یہ خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے، یہ خالی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا کما کر لے گیا۔ جب انسان کا جو دل ہے، اس دل بھی پورا کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو ایک گناہ کرتا ہے، اس کی گناہوں کی نحوست سے، اس گناہ کی نحوست سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا دل، جب انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل کالا سیاہ ہو کر پھر انسان کو نیک کاموں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور دیندار لوگوں سے بھی انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ انہیں اچھی باتیں بتائیں گے، تو ان سے پہلے کر جاتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا، اس کے دل کے اندر ان نے گناہ کر کر کے اس کا دل بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اب اس کو نیک کاموں سے اور مسجد سے اور مسجد والوں سے اس کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اسی لیے ذکر کی یعنی انسان کا دل زندہ رہے اور اس کے دل کے اندر صفائی رہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیو انسان کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے انسان کے ایمان کو صاف کرنے کے لیے، اس کے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے بزرگوں نے میرے بھائیو کم سے کم عادت ڈالنے کے لیے 3 تسبیح صبح کو بتائی ہیں اور 3 تسبیح شام کو بتائی ہیں کہ انسان اپنے وقت کو فارغ کرے۔ کتنا سارا وقت ہم سب کو مل رہا ہے، تھوڑے سے وقت کو انسان اپنے فارغ کر لے، زیادہ سے زیادہ آدھا یا پونا گھنٹہ لگتا ہے 3 تسبیح پڑھنے کے اندر۔
ایک تسبیح کس چیز کی پڑھنی ہے؟ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیح انسان صبح کو پڑھ لے اور یہ 3 تسبیح انسان شام کو پڑھ لے، تیسرے کلمے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا کے اندر آ کر چلے گئے اور جو موجود ہیں سب کے سب بزرگان دین اس تیسرے کلمے کی تسبیح کی میرے محترم بزرگوں ورد کرتے ہیں، اس تیسرے کلمے کی تسبیح کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیو اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر انسان لگا رہتا ہے، دنیا کا میل کچیل اس کے دل کے اوپر جم جاتا ہے، دنیا کی گندگی اس کے دل کے اوپر جم جاتی ہے۔ اسی کو صاف کرنے کے لیے کہ انسان صبح کو اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے، شام کو سونے سے پہلے بھی انسان چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے تاکہ اس کا دل پاک اور صاف رہے۔ جو انسان حدیث شریف کے اندر آتا ہے، انسان نے پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمے آسمان کے اوپر بھنبھناہٹ کرتے رہتے ہیں، جس طریقے پر مکھی بھنبھناہٹ کرتی ہے، مچھر کان کے اوپر کرتا ہے، ایسے یہ کلمے بھنبھناہٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہ اللہ رب العزت اس کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کسی انسان نے پڑھا تیسرا کلمہ بتا رہا ہوں میں، تیسرے کلمے کی فضیلت ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کسی انسان نے پڑھا سبحان اللہ پڑھ لیں الحمدللہ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے ان 3 چیز کو پڑھنے پر۔ 3 کلمے اتنے ہلکے سے ہیں، ان کے اوپر پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہو جائے گا جب ہم قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہنچیں گے، وہ درخت اتنا بڑا ہو جائے گا ایک عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے پھر بھی اس کی پار اس کا سایہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا وہ درخت ہو جائے گا انسان۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے اللہ کے راستے میں اس نے اونٹ ذبح کر دیا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے کے اوپر کہ جیسے اس نے ایک گھوڑا مع ساز و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیا ہو۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنا کم وقت لگتا ہے، اور اتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کسی انسان نے 100 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک کتنا بڑا خلا ہے، آج تک اس کی دوری کو کوئی ناپ نہیں سکا، کوئی سائنس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ اس کی زمین سے لے کے آسمان تک کا کتنا بڑا خلا ہے کوئی اس کو بھر لے، اور کوئی انسان اس کو ناپ لے، کوئی مشین اس کو ناپ لے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی، لیکن جو انسان 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک میرے محترم بزرگوں یہ جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس تمام کی تمام نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب بچا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو انسان 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہر آدمی بیماری سے پریشان ہے، ہر آدمی بیماری سے پریشان ہے۔ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت 99 بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تیسرے کلمے کی فضیلت ہوئی۔ اور درود شریف کی میرے محترم بزرگوں فضیلت یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے کے اندر لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت کے اندر اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 40 انعام کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کتنے احسانات ہیں،
کس قدر آپ علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. آج اس امت کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں جو موجود نہ ہو. پچھلی امتوں کے اندر جب گناہ بڑھتے تھے تو میرے محترم بزرگوں نے آگ جلا دیتی تھی, پوری قوم کو اللہ رب العزت تباہ برباد کر دیا کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمارے اوپر جو عذاب سے رکے ہوئے ہیں, جو پوری امت تباہ ہونے سے بچی ہوئی ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا کریں, اس کی کثرت کرا کریں. درود شریف جس نیت سے انسان پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کا وہ کام بنا دیتے ہیں. ہر پریشانی کا حل ہے کہ انسان اللہ رب ایک طرف بیٹھ کر دھیان کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے, ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو انسان جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود شریف پڑھ لے 80 مرتبہ, اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دی جاتے ہیں. 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. 80 سال کی زندگی ہونا بہت مشکل ہے, ہر کسی کی 80 سال کی زندگی نہیں ملتی. ہر جمعے پڑھتے رہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب نفلی, اور 80 سال کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو, درود شریف کی فضیلت ہے, آگے بھی وقت نہیں ہے. اور استغفار کا بتا دوں ذرا سا. استغفار جو انسان 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہاں سے روزی مل جائے گی, اور اس کو روزی مل جاتی ہے کس برکت سے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کی برکت سے. انسان 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے, زندگی بھر کے انسان دھیان کے ساتھ استغفار پڑھ لے, زندگی بھر کے تمام گناہ صغیرہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. اور جب استغفار انسان دھیان کے ساتھ پڑھے گا, اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انسان روزی سے پریشان تو رہتا ہے, لیکن میرے بھائیوں پریشانی کا حل ہے. پریشانی کا حل اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ انسان تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار, تینوں تسبیح کی میں نے فضیلت بتا دی. ان کی اتنی فضیلتیں ہیں, مرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں ہم سب کو احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم کتنا سارا وقت اپنا ضائع کر کے چلے گئے اور کتنے وقت کو ہم اپنے کامیاب بنا کر چلے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دھیان والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.